القادر ٹرسٹ کی ہیئرنگ تھی، جج صاحب آئے ہوئے تھے، 2 گواہ کی ایگزامینیشن ان چیف کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کے 60 گواہ ہیں، ابھی تک 6 گواہ کی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں بھی آج باقی وکیلوں کی طرح ملنے کی اجازت ملی ہے، خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ جو کل کی بلینکٹ بین لگا تھا ملاقاتوں پہ، اس کے پیش نظر آج ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن ہے، وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے، پولیٹیکل بھی ہوا ہے، پارٹی ریلیٹڈ معلومات۔ جس طریقے سے خان صاحب کے انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن کا اعلان ہوا ہے، 15 اور 16 کو نامینیشن پیپر جمع ہوں گے۔ خان صاحب کے ساتھ پنجاب اور KPK میں سینٹ کے کینڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی بحث ہوئی ہے۔ کچھ کینڈیڈیٹس کو فائنل کیا گیا ہے، لیکن تھرو آؤٹ بحث انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پہ ہوگی خان صاحب کے ساتھ، اور پھر فائنل فیصلہ ہوگا پارٹی کا۔ ہم یہ ایک ضرور کہتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کیبنٹ وفاقی حکومت کی بنی ہے، اس وفاقی حکومت کی کیبنٹ میں آپ نے دیکھا زیادہ تر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے امپارٹنٹ لوگ اس میں آئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہم کہتے رہے کہ یہ گزشتہ PDM کی حکومت کی ایک ایکسٹینشن تھی، اور وہ کیئر ٹیکر نہیں تھی، وہ امپارشل نہیں تھی، اور وہ ساری ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے چل رہے، وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ لوگ یا وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر داخلہ بنے یا بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے، وہ سارے وہی لوگ تھے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مورل کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عہدوں دے دیے جن کا تقاضا یہی تھا کہ وہ امپارشل ہوں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برف پگھلے اور ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کے اقدامات کو مد نظر رکھیں، وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑھیں، لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا۔ پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پہ میوٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی قطغن لگایا جاتا ہے، پہلے بتایا بھی نہیں جاتا۔ تو ایسے سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتے ہیں۔ دہشت گردی ایک سیریس ایشو ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی اس قسم کی دہشت گردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے، لیکن جہاں تک خان صاحب کے ملاقات کی بات ہے تو اس کو آئسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ خان صاحب should not be in the jail in the first place، لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہمیں اعتماد میں لے کر کے آپ جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں پہلے ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں۔ مذاکرات پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بند نہیں کیے، لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں؟ پارلیمان ابھی ایکٹیو ہے، پارلیمان میں بات کرتے ہیں، موقع نہیں ملتا، ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر اسپیکر ٹائم دیتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے ایک ہفتے میں کیا ہوتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کی ہیئرنگ تھی، جج صاحب آئے ہوئے تھے، 2 گواہ کی ایگزامینیشن ان چیف کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کے 60 گواہ ہیں، ابھی تک 6 گواہ کی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں بھی آج باقی وکیلوں کی طرح ملنے کی اجازت ملی ہے، خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ جو کل کی بلینکٹ بین لگا تھا ملاقاتوں پہ، اس کے پیش نظر آج ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن ہے، وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے، پولیٹیکل بھی ہوا ہے، پارٹی ریلیٹڈ معلومات۔ جس طریقے سے خان صاحب کے انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن کا اعلان ہوا ہے،
15 और 16 को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ, और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। हम ये एक ज़रूर कहते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में आपने देखा ज़्यादातर केयर टेकर सेटअप के इम्पॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो केयर टेकर सेटअप हम कहते रहे कि ये गुज़श्ता PDM की हुकूमत की एक एक्सटेंशन थी, और वो केयर टेकर नहीं थी, वो इम्पार्शल नहीं थी, और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे हैं। वो इस बात की सबूत है कि वो लोग या वज़ीर आला बने या वज़ीर दाखिला बने या बड़े ओहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शल होंगे। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ़ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इक़दामात को मद्देनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता। फिर हमारी बातों को TV पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करते हैं। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए। लेकिन जहाँ तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें एतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें एतमाद में लेते हैं। मुज़ाकिरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकिरात करें। पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे एक हफ्ते में क्या होता है।